رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام ہے رمضان السلام، رمضان السلام ہے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی، میں ہوں محمد واجد پاشا۔ 4 ٹی وی کے خصوصی پروگرام سوغات رحمت میں آپ کا دلی استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں شہر کے ممتاز عالم دین مولانا مفتی حافظ سید صادق محی الدین صاحب فہیم، صدر نشین دارالفتاء والقضاء حیدرآباد للہند۔ مفتی صاحب کا اسٹوڈیو میں دلی خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ 4 ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں سوالات کے ذریعے اپنے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کو اور 4 ٹی وی کے انتظامیہ کو رمضان کی بہت مبارکباد۔ شکریہ۔ اب مجھے ایک سوال کرنے کا ہے، اگر روزے کی حالت میں خوشبو ناک سے کچھ بھی لیکن ناک سے سنا جائے، کیا دور سے اس کی اسمیل سے ناک سے کھینچ کے سنا جائے تو کس سے روزے پر کچھ فرق پڑتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصا منہم سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں یا فاسد کرنے والی ہیں، ان میں خوشبو سونگھنا شامل نہیں ہے۔ آپ روزے کی حالت میں شوق سے خوشبو سونگھ سکتی ہیں، اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو خوشبو مل سکتی ہیں، اور اپنے ناک کے قریب بھی خوشبو رکھ کر آپ سونگھ سکتی ہیں۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنی ٹی وی کی آواز جی خیریت سے، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی مول صاحب، جی جی پوچھنا یہ تھا مول صاحب کہ میں میرا گارمنٹس کا بزنس ہے مول صاحب، جی، تو اس میں ہم لوگ دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں مول صاحب سہولت کے حساب سے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب؟ میں نارائن گڑھ سے بات کر رہا ہوں مول صاحب۔ بہت شکریہ۔ جی، قریب میں اگر کہیں مسجد ہو تو مسجد میں شریک ہو کر آپ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، تو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ اگر دشواری محسوس کرتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے سہولت نہیں ہے، اور دکان میں بھی آپ اگر جماعت بنا کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مساجد ہیں، وہاں جماعت سے نماز ادا کی جائے، اس کے لیے اہتمام کیا جائے کہ دکان میں اگر کچھ 4-5 افراد کام کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ 1-2 افراد ایسی مسجد میں جائیں جہاں نماز کا وقت پہلے ہو رہا ہو، جماعت کا وقت پہلے مقرر ہو، اور پھر دوسرے جو حساب جن کی جماعت چھوٹ گئی ہے وہ دوسری مسجد کا رخ کریں جہاں 10-15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہو۔ اس طرح کا اہتمام کر کے اگر آپ مسجد ہی میں ادا کریں تو یہ بہت زیادہ سمجھیے آپ کے لیے بہت بہتر صورت ہے، باعث فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی دشواری یا مجبوری ہو تو نماز چھوڑنے سے بہرحال دکان کے اندر ہی جماعت سے پڑھ لینا اچھا ہے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ باجماعت نماز رمضان کے موقع پر خصوصیت سے اہتمام کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا مولانا صاحب سے مجھے پوچھنا تھا کہ کل میں روزہ کھولتے وقت جی غلطی سے حلیم کی جو پیاز آتی منہ میں رکھ لیا بھول کے میں،
اچھا جس کو نگلا نہیں مگر اندر. ٹھیک تو ہے میرا روزہ سے کچھ مقروض ہو جائے گا یا کچھ ہوگا, پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. ٹھیک ہے. آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہاں بیگم بازار سے بات کر رہا ہوں صاحب. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے. آپ نے اگر آفتاب غروب ہو جانے کے بعد افطار کا وقت ہونے کے بعد آپ نے اگر روزہ کھولتے ہوئے پہلے کھجور کے بجائے کسی اور چیز کے استعمال کے بجائے پیاز آپ نے اپنے زبان پر رکھ لی ہے تو اس سے روزہ کھولنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے روزے پر کوئی اثر اس سے نہیں پڑے گا. آپ کا روزہ الحمدللہ ہو گیا. سوالات کے جوابات اطمینان بخش آپ حاصل کر رہے ہیں. ناظرین ایک کالر لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم دیکھیں گے وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال کرنا تھا, حافظ بابا نگر سے بات کریں. جی بولیے. کہ گھر میں اگر خواتین نماز تراویح ادا کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بہن. کیونکہ حفظ تو نہیں ہوتے, اس لیے اگر سوروں سے پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے تو کیسا پڑھنا ہے وہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. خواتین کے لیے شریعت نے جماعت کو مقرر نہیں کیا ہے. خواتین کی خود جماعت بھی شرعاً درست نہیں ہے کہ وہی خاتون ہی امام ہو اور خواتین ہی مصلی ہوں. اس طرح کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. تاہم اگر تراویح میں اگر کوئی خاتون یا لڑکی حافظ قرآن ہے اور قرآن پاک کے ورد کی نیت سے تاکہ حفظ قرآن پاک ان کا پکا رہے, مضبوط و مستحکم رہے, اس کے لیے وہ نماز میں پڑھنا چاہتی ہیں تو بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی اشتہار کے خاندان کے کچھ خواتین جمع ہو جائیں اور وہ خاتون یا لڑکی جو حافظ قرآن ہے وہ جو کچھ قرآن سنانا چاہتی ہے وہ نماز میں اس طرح جماعت بنائیں کہ پہلی صف کے درمیان ہی میں وہ نماز پڑھانے والی خاتون شامل رہے. ممتاز طور پر سامنے کے حصے میں جیسے جماعت مستحبہ یعنی مرد امام نماز پڑھاتے ہیں اور صف میں سب سے اگلے حصے میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کے پیچھے صفیں بنائی جاتی ہیں, ایسی صفیں نہیں بنائی جائیں گی بلکہ پہلی صف کے درمیان میں وہ خاتون ٹھہر کر نماز پڑھائیں گی. تو اس طرح وہ سمجھیے کہ پڑھ سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی غرض سے اگر کوئی لڑکی حافظ قرآن ہے وہ قرآن کو سنانے کی غرض سے اس طرح کا اہتمام کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ اس میں اشتہار اور اعلان نہ کیا جائے. کچھ گھر کی خواتین یا خاندان کی خواتین بغیر کسی اعلان و اشتہار کے جمع ہو جائیں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, حافظ قرآن بھی نہیں ہے اور قرآن پاک سنانا مقصود بھی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ خواتین اگر علم ترا سے یا چھوٹی چھوٹی صورتوں سے اپنی تراویح پڑھ لینا چاہتی ہیں تو بہرحال بغیر جماعت کے وہ تنہا طور پر نماز پڑھ لیں, یہ ان کے حق میں افضل ہے. اس سوال کے بعد اس جواب کے بعد ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی میں سوال پوچھنا تھا سر. جی بتائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اثر کی فرض پڑے گا کون سا نماز پڑھ سکتے کون سا نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال, بیڈ ریسٹ پہ ہے پیشنٹ تو پاکی نہیں رہتی تو ان کے لیے قرآن نماز وغیرہ پڑھ سکتے, کیسا ہے اس طریقہ, اس کے لیے دونوں کیا سہولت ہے ان کی, پاکی نہیں رہتی ان کی نماز وغیرہ پڑھ سکتے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جامعہ سے محمد مخدوم محی الدین نام ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد کسی طرح کی نفل نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ اگر کوئی دوسری قضا نمازیں آپ پڑھنا چاہتے ہوں بشرطے کہ مکروہ وقت شروع نہ ہو رہا ہو, آپ قضا نمازیں عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اب قضا نمازیں عصر کی بھی ہو سکتی ہیں, ظہر کی, فجر کی, مغرب اور عشاء کی, اور کچھ پہلے زمانے کی بھی. آپ بہرحال قضا کی نیت سے کچھ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل آپ پڑھنا چاہیں گے تو فرض نماز عصر کی پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے تک کوئی نفل نماز پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو صاحب بھی بیمار ہیں, بستر پر ہیں اور وہ پاک نہیں رہ سکتے, پاکی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے,
ایسی صورت میں چونکہ مجبور ہیں، معذور ہیں، شریعت نے ان کو رخصت دی ہے کہ نماز کا وقت شروع ہوتے وقت ان کو تیمم کرا دیا جائے یا وضو کرا دیا جائے، تو پھر دوسری نماز کا وقت آنے تک وہ اسی حالت میں نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھو کر بھی وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، محمد پاشا بول رہا ہوں میں خاصی پورے سے۔ بتائیے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ دو سوال ہے میرے۔ جی میرا ایک لڑکا ہے باہر، اس کو واپس آ گیا ہو، 15 تولے سونا ہے اس کے پاس، جی ابھی بہت بے روزگار ہے انہوں، اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ذرا مولانا کو پوچھنا تھا۔ اور ایک سوال یہ ہے، 1 لاکھ روپے بینک میں جو ہے جی اس میں سے 2.5% نکالنا چاہیے، اپنے پاس روزمرہ کے پیسوں میں سے نکالنا چاہیے یا بینک میں سے لا کے نکالنا چاہیے؟ ٹھیک ہے پاشا بھائی، آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ آپ کے صاحبزادے باہر سے تشریف لائے ہیں، 15 تولہ سونا ان کے پاس ہے اور کوئی دوسرا ذریعہ معاش ان کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے 15 تولے سونے کے مالک ہیں، تو اس ملکیت پر چونکہ یہ نصاب سے زیادہ ہے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ دیگر کوئی ذریعہ نہ ہو، اسی سونے میں سے وہ زکوٰۃ ادا کریں، بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی تو شرعاً ان پر واجب و لازم ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ لڑکا بے روزگار ہے، ہاں جی، اس کے لیے مطلب کیا کرنا چاہیے؟ بے روزگار ہے، کوئی وظیفہ یا ذکر ہوگا؟ اچھا، یہ تو پتہ نہیں کیا پوچھ رہے تھے وہ۔ اگر آپ کے صاحبزادے بے روزگار ہیں تو اسباب کی دنیا میں جائز ذرائع اختیار کر کے روزگار حاصل کریں۔ ہاں، دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ بینک میں کچھ رقم جمع ہے اور جمع شدہ رقم ہی میں سے زکوٰۃ کی رقم نکالنے ضروری ہے یا اپنے پاس سے دے سکتے ہیں، یہ آپ کا سوال تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جمع شدہ رقم جو بینک میں رکھی ہے اسی سے آپ نکال کر زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی دوسرے مدات کے پیسے موجود ہیں تو اس رقم سے بھی جو آپ کما رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس رقم کی بھی جو بینکوں میں جمع ہے۔ اس جواب کے بعد ایک سوال کو ہمارے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ کون اور کیا ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میرا نام محمد محمود ہے، جی میں یاقوب پورے سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے آپ کا سوال۔ جی مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی رمضان کے مہینے میں جی میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے روزے کے حالت میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ رمضان پاک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا، میاں بیوی جیسے ہمیشہ رہتے ہیں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک ساتھ رہنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تاہم رمضان کا جو روزہ فرض اللہ نے کیا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اس اثناء میں جس طرح کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سے بیوی سے آپ جائز خواہشات کی تکمیل کرنا چاہیں گے تو اس وقت میں آپ کے لیے ناجائز ہے، صبح صادق سے آفتاب غروب ہونے تک۔ اور پھر آپ اگر آفتاب غروب ہونے کے بعد رات کے حصے میں میاں بیوی اپنا خاص تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اجازت ہے۔ اگر آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ احتیاط بہرحال دن کے حصے میں ضروری ہے، اور یہ بھی کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہوں روزے کی حالت میں احتیاط کریں بہت زیادہ قریب سونے سے، بوس و کنار سے، کہ یہ چیزیں بسا اوقات آگے تک پہنچاتی ہیں جو روزے پر اثر ڈال سکتی ہیں، روزے کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس لیے نوجوان جوڑوں کو خاص طور سے ان چیزوں سے جو مبادیات مباشرت کہلاتے ہیں یا ایسا قرب جس کی وجہ سے اور کوئی خصوصی تعلق قائم ہو جائے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی روزمرہ زندگی میں جیسے ایک ساتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ رہنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس سوال کے بعد، اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں صاحب، شہری میں ٹی وی کی آواز کم کر لیں۔ ہلو ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے۔
हाँ बंद कर दिया। जी, सहरी में अंडा खा सकते क्या बोल के पूछना था मुझे। अच्छा। और आप कहाँ से? हाँ मैं उत्तापल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, सहरी में आप अगर अंडा खाना चाहते हैं ज़रूर अंडा खा सकते हैं। अंडा खाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। आम तौर पर इस तरह की शोहरत दे दी गई है कि सहरी में अंडा न खाया जाए, फ़लाँ चीज़ न खाई जाए। शरीयत में जितनी चीज़ें हलाल हैं, जायज़ हैं, तय्यब हैं, पाकीज़ा हैं, उन सब का इस्तेमाल इफ्तार में भी जायज़ है, सहर में भी जायज़ है। एक साइल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम देखते हैं कि वो मुफ्ती साहब से क्या मसला दरियाफ्त करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना जी फरमाइए। माफी चाहता हूँ, मैं 4TV को डेली में कॉल करते रहता हूँ मैं, जी, क्योंकि 4TV मेरी दिल की धड़कन है। इस माशाअल्लाह। वजह से मैं टोली चौकी से अबू सुफियान बात कर रहा हूँ मैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोन रख जाता है, इसी वजह से जो है मुफ्ती साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देते हैं मेरे को बराबर। माशाअल्लाह। काफी मालूमात हो रहे हैं 4TV के जरिए। माशाअल्लाह। 4TV का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जज़ाक। मुफ्ती साहब को तकलीफ दे रहा हूँ कि एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ मैं। जी, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है, जैसा कि हम वजू कर लिए, वजू करे बाद अगर इमाम साहब अगर रुकू में चले गए, जहाँ वजू करे वहाँ पर अगर जगह अगर साफ है, वहाँ रुकू में जाके फिर हम जो है जमात में मिल सकते क्या? ये दुरुस्त है? क्योंकि बुखारी की हदीस है, बल्कि कोई बता रहे ऐसा करना दुरुस्त है बोल के। इसका जवाब दिए, मेहरबानी, शुक्रिया। अबू सुफियान साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जज़ाकल्लाह। आपने अगर वज़ू कर लिया है और आप जमात में शरीक होना चाहते हैं तो ज़ाहिर है सफ़ें जहाँ बनी हुई हैं वहाँ तक आप पहुँचकर सफ़ में शरीक होकर इमाम साहब की इक़्तिदा की नीयत से नमाज में शरीक हों। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आपने जहाँ वज़ू कर लिया है इमाम साहब रुकू कर रहे हों तो आप वहीं रकात बांध कर रुकू कर लें और फिर 5, 10, 15 कदम चलते हुए जाकर जमात में शरीक हों। इस तरह की शरीयत में इजाज़त नहीं है। हदीस पाक का आपने ज़िक्र किया है, लेकिन किस किताब में है, उसके रावी कौन है और वो क्या हदीस है आपने बयान नहीं की। इंशाअल्लाह अगर आप वो बयान करेंगे तो हम तहक़ीक़ करेंगे कि आखिर वो हदीस है क्या और उसका शारहीन ने मफ़हूम क्या बयान किया है। बहरहाल हमारी मालूमात की हद तक सही तरीक़ा यही है कि आपने वज़ू कर लिया है, वज़ू करने के बाद जहाँ आपने वज़ू किया है वहाँ तक सफ़ें बन गई हैं और उसी मकाम पर आपको नमाज अदा करना है और वो जगह पाकीज़ा है तो आप वहाँ शरीक जमात होकर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ रुकू कर लें, इमाम साहब रुकू कर रहे हों और आप फिर 10, 15, 20 कदम आगे चलकर जहाँ सब बंदी हुई है वहाँ पहुँचकर आप सब में शरीक हो जाएं। इस तरह के मैं समझता हूँ इजाज़त नहीं है। जमात में कैसे शरीक होना है नमाज के, ये नहायत ही अहम मसले के बाद एक सवाल को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आवाज़ अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर लीजिए। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना साहब को सवाल करना चाह रहा हूँ। फरमाइए। मेरे को जो है डॉक्टर ने मना किया इस साल रोजा रहने के लिए। अच्छा, और अगर इसका कफारा अगले साल हो सकते हैं तो इस साल के लिए मना किया है क्योंकि हार्ट का अगर प्रॉब्लम है। जी जी, तो उन्होंने बोला कि भाई इस साल नहीं रहना, तो 50 साल रह सकते हैं। इसका कुछ क्या कफारा अदा करना पड़ेगा? कफारा ठीक है, इसका फिदिया आपको बताते हैं मुफ्ती साहब। इसका फिदिया ऐसे लोगों पर वाजिब होता है कि जिनके लिए इस बात का यकीन है कि वो आइंदा सेहत याब नहीं होंगे, रोज़ा रखने की ताकत अपने अंदर नहीं पाएंगे। ऐसे ज़ईफ़ और ऐसे बीमार और ऐसे कमज़ोर कि अब मौत तक इनके सेहतमंद होने, ताकतवर होने का इम्कान नहीं है, रोज़ा रखने की सलाहियत पैदा होना भी मुमकिन नहीं है। वैसे लोगों के लिए रोज़े के बदले में फ़िदिया देना है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर साहब ने आपसे फरमाया है कि इस साल आप रोज़ा न रखें और आइंदा साल आप रोज़ा रख सकते हैं। तो आपके लिए बहरहाल इस वक्त डॉक्टर साहब की हिदायत पर बशर्ते कि वो मुस्लिम तबीब हों, दीनदार हों, मुत्तकी और परहेज़गार हों, अगर वो आपको मना करें ज़रूर आप रोज़ा छोड़ दीजिए, आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन इन रोज़ों की क़ज़ा जब भी आप आइंदा सेहतमंद हो जाएंगे और डॉक्टर साहब कहेंगे अब आप रोज़ा रख सकते हैं, तब आप पर उन रोज़ों की क़ज़ा करना वाजिब है। क़ज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ रोज़े रखें।
رمضان پاک میں جب ہم روزہ رکھیں گے تو مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں مہینے بھر کے، لیکن کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کی قضا کرتے ہوئے مسلسل رہنا ضروری نہیں ہے، آپ متفرق طور پر بھی ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس جواب کے بعد ایک سوال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میں مشیر آباد سے بول رہا ہوں، محمد لطیف ہے میرا نام۔ جی جی مولانا صاحب سے سوال کرنے کا تھا۔ جی جی نماز میں مسجد میں اکثر لوگ جو شٹا جو اونچے پہن کے آ رہے ہیں، جی تو جو فچے کا حصے تھے، ہماری نماز جو فچے مسلی رہتے جی ان کی نماز خاصا ہوتی یا نہیں، ان کے طرف سے اپنے بھی پریش دشواری ہو رہی جی کہ ان کے جو پین کے حصے کے نیچے ہو جا رہے، جی تو نماز میں اپن پیچھے کھڑے ہوئے رہتے، صحیح، تو اپن کی نماز فکری کا ایک دم رکوع میں جانے سے، جی سجدے میں جانے سے اپنے ایک دم نظر ادھر پڑتی، صحیح، تو اپنی نماز قضا ہوتی یا نہیں، پھر نماز ادا کرنا پڑتا، اس کے بارے میں معلوم کرنے کا۔ ٹھیک ہے، نہایت ہی اہم سوال کو آپ نے اٹھایا ہے مفتی صاحب۔ انشاءاللہ آپ کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ جن صاحب نے ایسا لباس زیبتن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا سطر کھل رہا ہے، اور وہ سطر بھی اگر وہ حصہ جو ایک عضو ہے ان کا وہ ربع حصہ اگر کھل جائے تو پھر ان کی خود نماز ادا نہیں ہوگی، ان کو پھر ساتر لباس پہن کر اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایک سوال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون مفتی صاحب سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میرا یہ سوال ہے کہ جو خواتین جو مسجد نماز پڑھنے کے لیے یعنی فرض نماز جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تراویح، جی اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے؟ عورت نماز کے لیے جا سکتی یا نہ جا سکتی؟ بس شیخ صاحب سے میرا یہ ایک ہی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ فرض نماز کے لیے جی اسلام نے خواتین کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وقرن فی بیوتکن، خواتین اپنے گھروں میں رہیں، اور ان کے لیے نمازوں کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد میں شریک ہو کر پڑھنے سے، اور اپنے مکان میں بھی کھلے حصے میں نماز پڑھنے سے کسی اور پوشیدہ حصے میں محفوظ کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس لیے خواتین کا باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے ان پر جماعت کو واجب نہیں کیا ہے۔ عورتوں کے باہر نکلنے میں چونکہ فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے، معاشرے میں بگاڑ و فساد پیدا ہو سکتا ہے، اسی لیے مردوں کو جہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے، خواتین کو رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہوں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں تنہا طور پر فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں۔ ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل، اور گھروں میں بھی کھلے حصے سے زیادہ محفوظ کمروں میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین خاص طور پر صبح کی نماز میں اور رات کی نمازوں میں آیا کرتی تھیں، اور چادر وغیرہ خوب لپیٹ کر آیا کرتی تھیں، لیکن بعد کے ادوار میں منع کیا گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اگر آج کے زمانے سے مراد ام المومنین رضی اللہ عنہا کا زمانہ، اگر نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما لیتے تو پھر آپ عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع فرماتے۔ تو یہ وہ صدر اول کی بات ہے، اور زمانہ اس وقت زمانہ نبوت سے کافی دور ہو چکا ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ، جتنا زیادہ ہمارا زمانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا زیادہ بگاڑ و فساد ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہا ہے۔ ان حالات میں فقہا نے منع کیا ہے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ خواتین باہر نکلے، مسجدوں میں جائیں۔ خواتین کے نماز باجماعت سے متعلق نہایت ہی اطمینان بخش جوابات آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک سوال ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना जी मैं याकूतपुरे से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए मोहतरम। अक्सर लोग जो है रोजे में रह के नाखून काटना, नहीं काटना, बाल काटना, नहीं काटना, इस मसले पर बहस करते हैं। इस बारे में मौलाना का क्या ख्याल है, बस इतना पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मौलाना अपना क्या ख्याल ज़ाहिर कर सकते हैं, शरीयत के जो अहकाम हैं वो बयान करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे अपना ख्याल, आपका ख्याल, किसी का ख्याल शरीयत में शामिल नहीं हो सकता। रोज़े की हालत में जैसे आपने सुन रखा है कि नाखून नहीं तराशे जा सकते, बाल नहीं काटे जा सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात अवाम में मशहूर हो गई है कि रोज़े की हालत में नाखून तराशने से रोज़ा टूट जाता है या बाल काटने से रोज़ा टूटता है। ये बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। आप अगर ज़रूरत महसूस करते हों तो रोज़े की हालत में नाखून भी काट सकते हैं और बाल भी आप तराश सकते हैं, जिस्म के बाज़ हिस्सों से बाल भी निकाल सकते हैं। रोज़े पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और रोज़े में इस तरह के काम की शरीयत ने मना नहीं किया है शरीयत ने। इस जवाब के बाद एक सवाल को 4TV के खुसूसी प्रोग्राम सौगात रहमत में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना, मैं मशराबाद से बात कर रहा हूँ। हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। मौलाना ये जो हेलो जी बोलिए आप। जी मौलाना, ये जो लेडीज है ना जी जी, जमात के साथ जो नमाज नहीं पढ़ना बोलते, जी तो ये फंक्शन वालों में जो जाकर अब जमात के साथ जो लेडीज नमाज पढ़ रही है, क्या ये जायज है? ये प्रोग्राम के आगाज़ के साथ तकरीबन 2 या 3 मरतबा ख़वातीन की बाजमात नमाज से मुताल्लिक़ जवाबात आपको दिए गए, फिर भी आपके सवाल को रुजू करते हैं। देखिए, शरीयत ने ख़वातीन पर जमात को वाजिब नहीं किया है। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि मर्दों को जमात से पढ़ना है, वाजिब है। ख़वातीन को घर में पढ़ना ज़्यादा बायस फजीलत है। ख़वातीन का जमात में शरीक होना, ख़ास मसाजिद की जमात में हो या शादी खानों में होने वाले समझे इंतज़ामात की जमात में हो, ये किसी तरह भी रवा नहीं है कि ख़वातीन नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलें। औरतों को घरों में रहने का हुक्म है। औरतें बाहर निकलती हैं तो उससे माशरे में फितना फैलता है। शरीयत ने इस पर नज़र रखते हुए ख़वातीन को घर में नमाज़ पढ़ने की हिदायत दी है और ख़वातीन को जमात भी अल्लाह ने शरीयत ने उन पर वाजिब नहीं की है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि नमाज़ों का अहतमाम घर में करें, फ़राइज़ का भी और नवाफिल का भी। तरावी का भी अहतमाम वो अपने घरों में कर लें और तन्हा तौर पर तरावी की नमाज अदा कर लें। इस जवाब के बाद एक सवाल को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन मुफ्ती साहब से क्या मसला दरियाफ़्त करना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, टेलीफ़ोन पर सवालात का एक सिलसिला जारी है। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, सवाल कर सकते हैं रमज़ान से मुताल्लिक़, रमज़ान के अलावा से मुताल्लिक़। सौगात रहमत का ये खुसूसी प्रोग्राम 4TV ने आमतुल मुस्लिमीन के इस्तिफ़ादे के लिए रखा है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ख़वातीन की नमाज बाजमात कैसे अदा हो, बाजमात नमाज़ पढ़ना है या घर में नमाज़ पढ़ना है, तरावी का मसला क्या है। और दहा लोग पढ़ते हैं, एक दहा पढ़कर बाकी दूसरा तीसरे दहे में लोग तरावी का एहतमाम नहीं करते। ये ऐसे नहायत ही अहम मालूमाती सवालात हैं और अहम मालूमाती चीज़ें हैं जो आम तौर पर मुसलमान इससे वाकिफ़ नहीं है। इससे वाकिफ़ियत के लिए मुफ्ती साहब को यहाँ ज़हमत दिया जाता है। मुफ्ती साहब पहला दहा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग उसके बाद दूसरे दहे में तीसरे दहे में कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं। इनका अमल कैसा है? ज़ाहिर है पूरे रमज़ान पाक में तरावी के अंदर एक कुरान पाक का सुनना बायस फ़जीलत व सुन्नत है। अगर किसी ने एक अशरे में कुरान पाक सुन लिया है तो कुरान पाक सुनने की जो सुन्नत है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। लेकिन इस सुन्नत के साथ दूसरी सुन्नत ये भी है कि तरावी की नमाज पूरे महीने में अदा की जाए, ये भी सुन्नत है। अगर दूसरे तीसरे अशरे में आप तरावी नागा कर देंगे तो ज़ाहिर है कि तरावी के छोड़ने का समझिए विज़्र होगा, जो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है तरावी का छोड़ना। इसलिए दूसरे और तीसरे अशरे में भी ज़रूर तरावी की जमात का एहतमाम करें, तरावी की जमात में शिरकत करें।
तरावी रमज़ान के मुकम्मल महीने में हमको अदा करना है। एक सवाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी ये सवाल करना था जी। शेविंग जो बनाते देखिए दाढ़ी के माने रोजों में टाइमिंग क्या रहेंगे इसकी, माने शेविंग करने के लिए कोई जॉब वॉब जाते ना। ठीक है, पहले आप ये मसला मालूम करें कि शेविंग बनाना कैसा है, दाढ़ी काटना कैसा है। आप कौन साहब कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? जी मैं चारघाट से जहीर बात कर रहा हूँ। ज़हीर भाई मुफ्ती साहब से आपके सवाल करो। शेविंग से मुराद ये है कि आप दाढ़ी काटते हैं या दाढ़ी मूंढते हैं तो इस शरीयत में ये हराम है, नाजायज़ है। हराम और नाजायज़ काम का रोज़े के सिवा भी अगर आप ऐसा अमल करते हो तो शरन जायज़ नहीं है। रोज़े की हालत में भी शरन जायज़ नहीं है, बल्कि रोज़े के अंदर इसकी और समझिए क़बाहत में इजाफ़ा हो जाता है कि आप एक फ़रीज़ा रमज़ान का अदा करते हुए खिलाफ़ सुन्नत अमल के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसलिए जितने हज़रात दाढ़ी मूंढते हैं उन सबको चाहिए कि वो दाढ़ी मूंढना छोड़ दें। रमज़ान के महीने में हो कि खा दीगर महीनों में, दीगर औक़ात में, किसी भी वक्त दाढ़ी का मूंढना और काटना शरीयत में मना है, जायज़ नहीं है। हाँ, अगर दाढ़ी एक मुश्त ज़ायद हो रही हो तो तराश खराश के उसको दुरुस्त किया जा सकता है। शरअन दाढ़ी का काटना हराम है, मुफ्ती साहब ने आपको बताया। एक सवाल प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे को ये पूछना का था, शहरी में मुर्गी मच्छी या अंडा खा सकते हैं और मेरे को खरीदा है उसका ज़कात दे सकते हैं क्या? पूछा। ठीक है, सहर के मौके पर आप मुर्गी भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं। जितनी जायज़ चीज़ें हैं शरीयत ने जिनको जायज़ करार दिया है उन सारी चीज़ों का खाना शरीयत में जायज़ है। सहरी के वक्त में भी जायज़ है, दीगर औक़ात में भी उसका खाना इस्तेमाल करना शरन दुरुस्त है। आपका अगर कर्ज़ा है, ज़ाहिर है कि आपके यहाँ निसाब के मुताबिक माल न हो तो आप पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, आपके यहाँ अगर निसाब के मुताबिक माल भी है और आप पर कर्ज़ भी है और आप अपना कर्ज़ उसमें से मिन्हा करेंगे तो निसाब बाकी नहीं रहेगा, तब भी आप पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, जवाबात इत्मीनान बख्श आप हासिल कर रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। साथ ही एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, रमज़ान का पहला अशरा रहमतों वाला, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों वाला, तीसरा अशरा दोज़ख से आज़ादी व नजात वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ हम पर और आप पर कि हम पहले अशरे के तीसरे रोज़े में दाखिल होकर अपने रोज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं कुमारवाड़ी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए मोहतरम, आपका सवाल। हाँ, नहीं मेरे को ये मालूम करने का था, कल मेरे दादी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनके 6 बेटे हैं। जी। तो दादी मेरे पास रहते थे जी। उनके तीसरे बेटे के पास रहते थे। अच्छा। तो उनकी कल ज़ियारत है जी। तो जो घर में दम देना वो घर से दूसरे घर में लाके जो है तकसीम की है उनको। ठीक है। तो ज़ियारत किधर करना जरूरी है? ठीक है मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी, क्या दरियाफ्त कर रहे हो? वो उनके दादी जान एक मकान में इंतकाल कर गए, दूसरी जगह लेके जाकर दफन किए, तो ज़ियारत जहाँ पे रहते थे वहाँ करना चाहिए या कहीं और करना चाहिए दावत? देखिए, ज़ियारत ये हमारे माशरे में राइज शुदा चीज़ है और उसका मकसूद है इसाले सवाब। इसाले सवाब शरन जायज़ है। जब इसाले सवाब जायज़ है तो ज़ियारत भी जायज़ है, लेकिन कहाँ की जाए ऐसी कोई क़ैद शरीयत से साबित नहीं है। आपको जहाँ सहूलत हो वहाँ आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस मकान में इंतकाल हुआ वहाँ ज़ियारत की जाए, यह भी ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाक़े में तदफीन हुई है वहाँ की जाए। जहाँ आपको सहूलत मैसर हो, आप करना चाहते हो कीजिए, और नहीं करना चाहते हो तो भी शरीयत ने आप पर कोई जबर नहीं किया है कि आप ज़रूर करें। तो आप इस मसले को सामने रखें, हस्ब सहूलत अमल करें।
کرنا چاہیں تب بھی اجازت ہے، نہ کرنا چاہیں تب بھی اجازت ہے، اور کرنا چاہیں تو جہاں چاہے کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ سوغات رحمت کے اس خصوصی پروگرام میں آپ نے ابھی ایصال ثواب کا شرعن مسئلہ معلوم کیا۔ ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے کو سوال پوچھنا تھا۔ بتائیے بتائیے آپ اپنا سوال۔ جی میرا ایک 7 مہینے کا بچہ ہے جی جو ہمارا ٹوائلٹ وغیرہ کر دیتا ہے، ان کے والدہ جو ہے سو روزے میں رہ کے وہ نہیں دھونے کے واسطے تھوڑا پریشان ہو رہے، تو اس سے ٹھیک ہے، وہ جو بیڈ شیٹ وغیرہ بھی ہے کچھ خراب ہو جاتے ہیں کیا، اس کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے محترم۔ روزے کی حالت میں جب آپ کو طہارت کا تقاضا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ بھی طہارت لیتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کے صاحبزادے چھوٹے ہیں اور اگر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، مطلب ہے کہ غلاظت وغیرہ کر لیتے ہیں، ان کی صفائی کا کام آپ کی اہلیہ محترمہ کرتی ہیں روزہ رکھتے ہوئے، تو اس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے، ضرور آپ ان کی صفائی کا کام کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ اس کام کرنے سے آپ پر غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل واجب ہونے کی دوسری چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کہیں ہاتھ کو یا آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے بدن کو نجاست لگ جاتی ہے تو اس کا دھو لینا ضروری ہے۔ باقی رہا اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تو آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور آپ پہلے سے باغسل ہیں تو غسل بھی آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اس جواب کے بعد ایک سوال کو ہم سوغات رحمت کے اس خصوصی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یاقوت پورہ باغ جہاں سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد عثمان ہے۔ فرمائیے آپ کا سوال۔ میرے ماں باپ گزر چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے محترم۔ ان کے ان والدین کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود شریعت کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب البتہ باقی رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے معنی کوئی آپ نیک کام ایسا کریں کہ جس کا استفادہ عام ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، خلق خدا کو اس سے فیض پہنچتا رہے، اس طرح کا کوئی کام کر دیں آپ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیں، یا یہ کہ کسی مدرسے کی تعمیر کر دیں، یا اس کے کسی حصے میں شریک ہو جائیں، یا مسجدوں میں یا مدارس میں نل لگوا دیں، بورنگ کھدوا دیں۔ ایسے سارے کام جو خیر کے ہیں جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اس طرح کا آپ کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یا پھر ایسا دین کا علم یا کوئی اچھا نفع بخش علم آپ حاصل کر لیں اور لوگوں کو سکھاتے رہیں، جب تک یہ کام چلتے رہے گا اس وقت تک آپ کو اور آپ کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر اولاد اگر نیک ہو اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے تو وہ ایسی نیک اولاد بھی ماں باپ کے لیے سمجھیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہے، نام اعمال میں ان کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جب تک کہ ان کی اولاد نیک کام کرتی رہے گی، خیر خیرات میں حصہ لیتی رہے گی، فرائض کو واجبات کمدگی سے ادا کرتی رہے گی، حقوق اللہ کو ادا کرتی رہے گی، حقوق العباد کو پورا کرتی رہے گی، ضرور اس کا اجر و ثواب ان کے والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ اس جواب کے بعد ایک سوال ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی ہمارے امی کو اور پپا کو دونوں کو بھی شوگر ہے، جی بلڈ پریشر ہے، جی تھائرائڈ بھی ہے، جی جی تو روزہ رہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھا، مطلب کھانے کی بھوک جلدی گھنٹے میں کھانا کھانے کی بھوک ہوتی، صحیح۔ تب روزہ رہے تو کچھ پرابلم میں آیا، نہیں رہے تو چلتا، وہ پوچھنے کا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ صحت عطا فرمائے آپ کے والدین کو۔
آپ کے والدین اگر اس قدر بیمار ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور روزہ رکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کو دن کے اوقات میں بھی دوا کھانی ضروری ہے، ایسے تمام احوال میں ان کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آئندہ اگر ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کچھ مہینوں بعد، ایک آدھ سال بعد اللہ نے حیات سے رکھے اور صحت ہو جانے کا امکان ہے، تو پھر ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اگر مرنے تک بھی اس طرح روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے بظاہر، تو پھر ایسے لوگوں کی طرف سے ایک فدیہ ہر روزے کے بدلے میں دے دیا کریں۔ وہ فدیہ یہ ہے کہ کسی مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، سحر میں اور افطار میں، یا پھر یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کسی مسکین کو دے دیں۔ اس طرح روزے کا کفارہ آپ اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے مرض کی وجہ سے روزے کی طرف سے وہ فدیہ کافی ہو جائے گا۔ حالت مرض میں روزے کا فدیہ کیا ہے، آپ نے سماعت کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو ایک زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں جی جی اس میں کہ ہندو کی بھی دے سکتے کیا؟ غریب ہے تو کوئی کام کرتا ہے اس کو بھی دے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بہادر پورہ تاربند سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سید ساجد۔ سید صاحب آپ کے سوال کو رجوع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور ایک اہم ترین رکن ہے اور اس کے بہت مفصل احکام ہیں۔ ان احکام میں شریعت نے یہ ہدایت دی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان کو دی جائے جو محتاج ہو، مسکین ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے، وہ بھی غریب ہے، محتاج ہے، نصاب کے مطابق مال اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اسلام بہرحال شرط ہے، البتہ کوئی ایسا ہمارے غیر مسلم بھائی محتاج ہوں، مدد کے اور ضرورت مند ہوں، ہمارا فرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سوا دیگر رقم سے ان کی مدد کر دیا کریں۔ ناظرین اکرام، اس جواب کے بعد ایک سائل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سماعت کیا کہ زکوٰۃ ہندو کو نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین میں اسلام شرط ہے، مسلمانوں کو ہی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو علاوہ زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ پیسوں سے ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کی اعانت کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں صدقات، خیرات اور دیگر نیک اعمال میں مسلمان اضافہ کر لیتے ہیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ مطلب یہ کہ ہم خیرات کرتے جائیں، صدقات کرتے جائیں، یہ بہتر بات ہے ہمارے حق میں، بجائے اس کے کہ ہم مانگنے والے بنیں، خیرات کو حاصل کرنے والے بنیں اور فقیرانہ زندگی اس طریقے سے مانگتے ہوئے گزاریں۔ یہ ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ ہم عطا کرنے والے بنیں، ہم سرفراز کرنے والے بنیں، یہ بہتر بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ سے گزارش تھی کہ جی آپ کے ساتھ اگر ایک نعت خواں بھی ہوتے جی جی آپ کی محفل میں تو اور رونق بڑھ جاتی، اور ہونا بھی چاہیے کہ سرکار کی محفل، سرکار کی نعت خواں ہونا چاہیے، دیگر چینل سے بھی، اور ایسا نعت خواں ہے اگر آپ کے پاس بھی اگر ساتھ میں رہے تو اور بھی اچھا لگیں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے مشورے کا۔ آپ کے مشورے کو انتظامیہ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اور کوئی آپ کا مزید سوال؟ شکریہ، انشاءاللہ کرتا ہوں صاحب۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ اطمینان بخش جوابات ٹیلی فون لائن سے مفتی صاحب کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی رمضان المبارک کے اس مقدس اور محترم مہینے میں 4 ٹی وی کے خصوصی پروگرام سوغات رحمت میں ایک اور سائل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عیدی بازار سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے محترم۔ ہلو،
بتائیے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا سوال کریں. ایسا پیٹ کا پرابلم ہے, پیشاب نکل جاتا ہے, روزہ رہ سکتے اس میں؟ ٹھیک ہے, شکریہ. کیا ہے ان کا؟ پیٹ کا پرابلم ہے, اچھا. سلسلۃ البول کا مرض ہے. پیشاب بار بار خارج ہو جاتا ہو تو پیشاب کا خارج ہونا روزہ رکھنے میں مانع نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. روزہ فرض ہے, اور یہ بیماری جو آپ کی ہے وہ ایک ایسا عذر ہے جو روزے کے رکھنے میں حائل نہیں ہے. آپ کا پیشاب 12 گھنٹے 24 گھنٹے خطا ہوتا رہے, بار بار مسلسل نکلتا رہے, تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اہتمام یہ کیجئے کہ نماز کے وقت میں کپڑے بدل لیجئے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کر لیا کیجئے. وہ نماز آپ کی اور آنے والی نماز کے وقت تک وہ آپ کا وضو رہے گا, باوجود یہ کہ آپ کا پیشاب خطا ہو رہا ہے. لیکن شریعت نے رخصت دی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کا وضو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا جائے, تو پھر دوسری نماز کا وقت آنے تک وہ وضو برقرار رہتا ہے, اس سے وہ عبادات انجام دے سکتے ہیں. اگر یہ جو مرض ہے آپ نے بتایا ہے, مسلسل پیشاب خطا ہوتا رہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو اور سمجھیے عام طور پر آپ کی صحت اچھی ہے, آپ تندرست ہیں, صحت مند ہیں, کوئی اور عارضہ اس کے سوا لائق نہیں ہے, اور ڈاکٹر نے آپ کو منع نہیں کیا روزہ رکھنے سے, تو ضرور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ناظرین اکرام, اس جواب کے بعد ایک سوال کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میرا بچہ حافظ ہے, جی جی 16 سال کی عمر کے ہیں. جی الحمدللہ. مدرسے میں کچھ لیڈیز کو پڑھا رہے ہیں, تراویح کی نماز انہیں پڑھا سکتے ہیں کیا, پوچھنا ہے. ٹھیک ہے محترم, آپ کس محلے سے بات کریں؟ جی میں حسن نگر سے بات کر رہا ہوں صاحب. بہت شکریہ. آپ کے صاحبزادے 16 سال کے ہیں تو وہ سن بلوغ کو پہنچ چکے ہیں. اگر وہ نماز پڑھا رہے ہوں خواتین کو, اور نماز پڑھنے والی صرف خواتین ہوں, تو پھر اس طرح کی جماعت درست نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ آپ کے صاحبزادے کے پیچھے مرد حضرات بھی شریک جماعت ہوں, اور اس کے پیچھے سمجھیے کہ کسی محفوظ مقام پر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو, اور ان کی عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں اور وہ نماز پڑھ رہی ہوں, تو بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن اس طرح خواتین کا گھر سے باہر نکلنا, جماعت کا اہتمام کرنا, یا کہیں جماعت ہو رہی ہو تو اس میں شرکت کا اہتمام کرنا, یہ خواتین کے لیے غیر مشروع ہے. اس جواب کے بعد سوغات رحمت میں ہم ایک سائل کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے, جی میں عمرے کو جا رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. یہ میرا یہاں کا روزہ ہے 5, وہاں کا روزہ ہے 6. جی جی. تو وہاں جانے کے بعد جو اگر چاند دکھا تو 28 روزے ہو رہے میرے. اچھا, تو اس کو کیا کرنا ہے, آگے قضا کرنا ہے, پھر آنے کے بعد کرنا ہے. ٹھیک ہے محترم. آپ اگر اختتام رمضان تک مکۃ المکرمہ میں یا مدینۃ المنورہ ہی میں رہیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہاں 29 دن کا رمضان ہو رہا ہے یا 30 دن کا رمضان ہو رہا ہے. اگر وہاں کا رمضان 29 دن کا ہو رہا ہو اور آپ کے 28 روزے بن رہے ہوں تو پھر آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر وہاں کے تاریخ میں 30 روزے بنے ہیں تو پھر آپ کے 28 روزے ہونے کی صورت میں آپ کو 2 روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اس جواب کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے سوغات رحمت کے یہ خصوصی پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میرا ایک سوال تھا. جی فرمائیے. 3 تولے سونا ہے جی. اور 30 تولے چاندی ہے, 30 تو اس تولے کے لیے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ جی. اور ایک سوال ہے, جی مدینہ منورہ میں عمرہ کو گیا تھا تو وہاں پر خواتین بھی آ کے نماز پڑھتے ہیں, تو مول صاحب بتا رہے تھے کہ خواتین باہر نکل کر پڑھنا جائز نہیں, ٹھیک. لیکن وہاں پر خواتین ساتھ پڑھتے ہیں. بولتے بازو پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ لوگ کے لیے ہر مسجد میں ہوتا ہے وہاں. تو بس یہ سوال تھا میرا, اب اس کا جواب چاہتا ہوں میں. ٹھیک. آپ نے مکۃ المکرمہ میں مدینۃ المنورہ میں یہ منظر دیکھا ہے. اسلامی حکومتیں ہیں, وہاں ایک اعتبار سے تحفظ ہے, اور پھر وہاں فضیلت زیادہ ہے حرمین پاک میں جماعت میں شرکت کی.
اسی لیے خواتین وہاں شریک ہوتی ہیں، ان کے لیے انتظام بھی ہے۔ لیکن اس کے سوا دیگر مقامات پر اگر خواتین جماعت میں شریک ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بہرحال یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ کہیں اگر ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے، اس کے کام کے ہونے کی وجہ سے شریعت میں وہ کام درست نہیں ہو جاتا۔ شریعت جس کو نامناسب سمجھتی ہے وہ نامناسب ہی رہتا ہے، اور جس کام کو شریعت مناسب بتاتی ہے وہ کام مناسب رہتا ہے۔ اب یہ کرنے نہ کرنے سے اس کے مناسب یا عدم مناسب ہونے کا کوئی تعلق اور سروکار نہیں رہتا۔ ان کے پاس 3 تولے سونا اور 30 تولے چاندی ہے، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ 3 تولے سونے کو قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے چاندی میں تبدیل کر دیجئے، اور پھر 30 تولے چاندی بھی نصاب کے مطابق نہیں ہے، 3 تولے سونا بھی نصاب سے کم ہے، اسی لیے آپ سونے کو جب چاندی بنا دیں گے تو دیکھیں کہ وہ سونا چاندی کا نصاب بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زائد ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی کے ہاں چاندی بھی ہو، سونا بھی ہو، اور دونوں بھی نصاب سے کم ہو، تو دونوں کو جوڑنے سے اگر سونے کا یا چاندی کا نصاب بن جاتا ہو تو بہرحال ان کو زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اہم مسئلہ ناظرین آپ نے سماعت کیا۔ ایک کالر کو ہم پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے اپنا سوال۔ نہیں، یہ جو ابھی مفتی صاحب بولتے نا کہ لیڈیز باہر جا کے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے بول کے، جی جی، تو یہ گھروں میں ملزم کے پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے نا ویسا؟ گھروں میں گھر کے اوپر مولفا آ کے پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے محترمہ۔ گھر کے اندر مول صاحب آ کے پڑھا رہے ہیں تو پہلے مولوی صاحب گھر کو آ رہے ہیں کیوں؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ آپ نے انہیں کیوں دعوت دی ہے آپ کے گھر آنے کی؟ مولوی صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ کسی مسجد کو منتخب کریں، وہاں نماز پڑھائیں، مردوں کی جماعت میں شریک ہوں اور مردوں کو نماز پڑھائیں۔ گھروں میں اس طرح خواتین کو جمع کر کے اگر کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو ظاہر ہے محلے بھر کی خواتین وہاں جمع ہوتی ہیں، اس لیے ان کا اس طرح جمع ہونا بھی درست نہیں، اور وہ آنے والے مولوی صاحب کا اس طرح آ کر وہاں خواتین کو نماز پڑھانا بھی درست نہیں، اس لیے کہ مولوی صاحب عاقل و بالغ ہیں اور اسلام کے مسائل سے واقف ہوں گے۔ تنہا صرف خواتین جس جماعت میں ہوں وہاں آپ امام بن کر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں ایسی جماعت ہو کہ جس میں مرد حضرات بھی شریک جماعت ہوں اور اس میں پچھلی صف میں خواتین ہوں تو بہرحال ویسی جماعت شریعت میں درست قرار پاتی ہے۔ درست قرار پانے کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھے کہ خواتین کا اس طرح باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے قاعدہ یاد رکھ لیجئے، خواتین پر شریعت نے جماعت کو واجب نہیں کیا ہے۔ ناظرین اکرام، خواتین پر نماز باجماعت واجب نہیں ہے۔ ایک سوال ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ میرے ہاتھ پہ 3 ٹانکے لگے تھے، مان لگا ہے، جی تو اس وجہ سے روزہ رہ سکتے، مطلب برابر وضو نہیں کر سکتے نا؟ اس سے ڈاکٹر بولے کہ پانی نہیں گرانا بولے۔ ٹھیک ہے۔ روزے کے اندر باوضو ہونا، باوضو رہنا بھی شرط نہیں ہے، اور پھر الحمدللہ آپ کے ہاتھ کو ٹانکے لگے ہیں تو شریعت میں اجازت ہے کہ جس حصے پر زخم ہو اتنے حصے کو چھوڑ کر ماباقی حصے کو دھو لیا جائے، اور زخم کے حصے پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس پر آپ صرف مسح کر لیں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، الحمدللہ آپ پر روزہ فرض ہے، روزہ بھی آپ کو رکھنا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چونکہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں وضو نہیں کر سکتا لہٰذا نماز بھی چھوڑ رہے ہوں۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہوں تو پھر یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں اس میں وضو کرتے ہوئے جس حصے کو آپ کے زخم ہے، ٹانکے لگے ہیں، اتنے حصے پر آپ خالی مسح کر لیں اور پھر فرض نمازیں اور دیگر نمازیں بھی ادا کریں۔ آپ کے نماز کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس جواب کے بعد
ایک سوال کو ہم سوغات رحمت میں شامل کر رہے ہیں، سائل کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ٹی وی کی آواز کیسے کم کرو؟ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، ہمارے بچے 9 سال کے روزہ رہتے ہیں، ان کے روز ضد کر رہے۔ ٹھیک ہے محترمہ۔ امی جان، آپ کے صاحبزادے 9 سال کے ہیں۔ الحمدللہ 9 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ شعور کی عمر ہے، اور بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کو روزہ رکھائیے، روزہ رکھنے کا موقع دیجئے۔ 4-5 سال کے بچے بھی اگر روزہ رکھنا چاہتے ہوں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روزہ رکھنے دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کو وہ روزہ رکھنے کے عادی بن جائیں۔ اگرچہ کہ آپ کے بچوں پر، وہ بچے جو 9 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، شریعت نے ان کو روزہ رکھنے کا مکلف نہیں کیا ہے، یہ کہ شریعت نے ان پر روزے کو فرض نہیں کیا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے چھوٹی عمر سے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہوں تو ضرور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو ایک سوال کرنا تھا۔ فرمائیے محترمہ۔ جو مچھی کے بارے میں بولے آپ، مچھی اور انڈا کھا سکتے بولے، وہ کھاری مچھی، ڈمبل مچھی ایسا رہتی نا سب، وہ کھا سکتے سر؟ ٹھیک ہے محترمہ۔ مچھلیاں جتنی قسم کی ہیں ان سب کو آپ نوش جان فرما سکتی ہیں، ان میں سے کسی کی استعمال کی ممانعت نہیں ہے۔ مچھلی کھانا جائز ہے اور ہر طرح کی مچھلی کھائی جا سکتی ہے، صرف وہ کہ جو سمندر میں ایسی مر گئی ہو اور الٹی پڑ گئی ہو تو اس کی ممانعت ہے۔ باقی ساری مچھلیاں ابھی وہ الٹی نہیں پڑی ہیں، سیدھی ہیں اور ان کی موت بھی واقع ہو گئی ہے، تب بھی وہ حلال و جائز ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مچھلی کا کھانا شرعاً جائز ہے، سحری میں بھی کھا سکتے ہیں آپ، افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس جواب کے بعد ایک سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچی تراویح کی نماز پڑھاتی قرآن پاروں سے، تو اب ان کی حافظ قرآن ہے، چاند رات سے نہیں پڑھائے، انہوں کچھ دن چھوٹ گئے تو پڑھا سکتے کیا؟ پھر بعد میں بول کے پوچھنے کا تھا۔ ٹھیک ہے محترمہ۔ دیکھیے، آپ کے صاحبزادی اگر حافظ قرآن ہیں، حفظ قرآن باقی رہے، مضبوط رہے، اس نیت سے اگر وہ نفل نماز میں، تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کہ کوئی اعلان مت کیجئے، اشتہار مت کیجئے، گھر کی جو خواتین نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں ان کے ساتھ شریک جماعت ہو جائیے اور ان کو پھر صف کے درمیان میں کھڑا کیجئے، آپ کی صاحبزادی کو، اور جو کچھ قرآن انہوں نے یاد کیا ہے اور رکوع سجود کرتے ہوئے نفل نماز ہے، تراویح کی نماز ادا کریں، تو اس نیت سے کہ قرآن ان کا یاد رہے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اعلان نہ کیا جائے، اشتہار نہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، وقت ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علیہ صلاۃ اللہ، علیہ صلاۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علیہ صلاۃ اللہ، علیہ صلاۃ اللہ۔